بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظارہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ نظارہ ٹی وی پر جاری سیریز شمالی علاقہ جات میں اسماعیلی دعوت میں آج ہم بات کریں گے غزر میں اسماعیلی دعوت کی اشاعت میں خاندان شاہ کلان کا کردار۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ غزر کے چاروں علاقوں پنیال، اشکومن، یاسین اور گپچ میں اسماعیلی دعوت کی ابتدا و ارتقاء جو معلومات ملی ہے ان کے مطابق ان علاقوں میں بدخشان اور چترال سے آ کر اسماعیلی دائیوں اور مبلغوں نے لوگوں کو اسماعیلی مذہب کا حلقہ بگوش بنایا ہے، جن میں دائی سید کرم علی شاہ، ان کے فرزند سید ظہور اور ان کے اولاد سید شاہ کلان اور ان کے سجادہ نشین شاہان ارکری، شاہان حسن آباد چترال، سادات ہرچینو سنوگوڑ چترال اور خواجگان بدخشان اور سریقول سر فہرست ہے۔ علاقہ پنیال میں راجہ مرزا خان ترخانی کے بعد اسماعیلی مذہب کا جو استحصال ہوا تھا، دائی سید کرم علی شاہ، سید ظہور، سید شاہ کلان اور ان کے سجادہ نشینوں نے اپنی مساعی جملے کے نتیجے میں اسماعیلی مذہب کو حیات نو بخشی۔ گویا اس علاقے میں اسماعیلی مذہب کی ثانیہ انہی کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ خاندان شاہ کلان کے بارے میں ہمیں جو معلومات حاصل ہو سکی ہے انہیں ہم اپنی قارئین تک پہنچا رہے ہیں۔ اس خاندان کے ایک بزرگ سید کرم علی شاہ اول حضرت امام خلیل اللہ ثانی علیہ السلام کے دور امامت میں محلات میں سکونت پذیر تھے۔ اس وقت حضرت امام کا چاچا سید باقر عہدہ پیری پر فائز تھے اور سید کرم علی شاہ موصوف پر پیر سید باقر شاہ کے پاس حصول علم اور امور دعوت کی تعلیم کے لیے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پیر سید باقر شاہ کی بینائی زائل ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے سید کرم علی شاہ کو بدخشان زمین اور چترال میں اسماعیلی دعوت کے کام کو فروغ دینے کے لیے اپنی نیابت میں بھیجا۔ سید کرم علی شاہ نے پہلے تو چترال کے ایک گاؤں جنالی کچھ میں سکونت اختیار کی، پھر بعد میں وہاں سے یاسین کے ایک گاؤں برنداس آئے اور یہی قیام پذیر ہوئے۔ اس وقت یاسین میں مہتر خوشوقت اول حکمران تھا۔ سید کرم علی شاہ نے یاسین برنداس میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہو کر اسماعیلی دعوت کو فروغ دیا۔ آپ کی آخری آرامگاہ بھی برنداس میں ہی واقع ہے۔ سید کرم علی شاہ کے بعد ان کے فرزند سید شاہ ظہور نے اپنے والد کا مشن سنبھالا اور ایران جا کر حضرت امام حسن علی شاہ علیہ السلام سے اپنے لیے سنت بھی حاصل کر لی اور واپس یاسین آ کر اسماعیلی دعوت کے کام میں مصروف رہے۔ بالخصوص آپ ہی کے زمانے میں علاقہ پنیال میں اسماعیلی دعوت بڑی کامیاب رہی۔ واضح رہے کہ راجہ مرزا خان ترخانی کے استحصال کے بعد سید شاہ ظہور نے پھر سے پنیال میں اسماعیلی دعوت کو کامیاب بنایا۔ اس زمانے میں گاہکوچ راجگان پنیال کا دارالخلافہ تھا۔ یہاں کے لوگ آپ ہی کی دعوت پر اسماعیلی بن گئے، یہاں تک کہ راجہ خود بھی اسماعیلی بنا۔ سید ظہور کی وفات بھی برنداس میں ہوئی اور آپ کا مقبرہ بھی وہی موجود ہے۔ سید ظہور کے زمانے میں یاسین کا حکمران مہتر سلیمان شاہ تھا۔
مہتر سلیمان شاہ کے ساتھ شاہ صاحب کے تعلقات بہت کشیدہ رہے کیونکہ وہ اسماعیلی دعوت کو سبوتاژ کرنا چاہتا تھا۔ سید ظہور کے بعد ان کے صاحبزادے سید باقر شاہ نے سلسلہ دعوت کو جاری رکھا۔ سید باقر شاہ کے زمانے میں یاسین کا حکمران سلیمان شاہ کے بعد گوہرمان بنا ہوا تھا۔ گوہرمان اسماعیلی دعوت اور عقائد کا شدید مخالف تھا۔ اس کے ساتھ سید باقر کے تعلقات بہت خراب ہو گئے اور بصورت مجبوری سید باقر کو یاسین سے ہجرت کرنی پڑی۔ آپ کی یاسین سے ہجرت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب راجہ پونیال آزاد خان نے مہتر سلیمان شاہ کو 1829 میں شیر قلعہ میں قتل کروایا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی تو گہکوچ کے جاگیردار مشکور علی خان نے شرم کے مارے اس کی لاش کو گہکوچ لایا اور وہیں پہ اپنے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا۔ ادھر جب گوہرمان کو اطلاع ملی کہ اس کے چاچا سلیمان شاہ کو شیر قلعہ میں قتل کر کے گہکوچ میں دفنایا گیا ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور جذبہ انتقام سے سرشار ہو کر گہکوچ پر حملہ آور ہوا اور گہکوچ کو تہو بالا کر دیا۔ اس دوران مشکور علی خان خود گہکوچ میں موجود نہیں تھا۔ مشکور علی خان سید باقر کا سربریدہ مرید ہونے کے علاوہ اس کا خاص الخاص بھی تھا، جس کی جاگیر کو تہو بالا کرنے پر سید باقر شاہ نے مہتر گوہرمان و یاسین سے شدید احتجاج کیا۔ آپ کے متلقین کو گوہر امان کے ہاتھوں نقصان پہنچانا آپ کے لیے ناقابل برداشت امر تھا، اور ویسے بھی گوہر امان کے عزائم آپ کے بارے میں اچھے نہیں تھے۔ اس لیے آپ نے یہ مصلحت سمجھی کہ یاسین سے ہجرت کی جائے۔ آپ کی موجودگی میں آئندہ بھی جٹپوں کا اندیشہ تھا۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی موجودگی سے آپ کے مریدوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچے۔ چنانچہ سید باقر شاہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہنزہ کے راستے یرقند کی طرف کوچ کر گئے۔ اس وقت ہنزہ کا حکمران میر غضنفر علی خان تھا۔ سید باقر شاہ یرقند کے راستے اپنے آبائی وطن شغنان چلے گئے، مگر وہاں بھی آپ کو چین سے دعوت کا کام کرنے نہیں دیا گیا۔ وہاں وائی بدخشان میر شاہ کے ساتھ مذہبی معاملات میں تصادم ہوا اور اس کے نتیجے میں وائی بدخشان نے آپ اور آپ کے صاحبزادے سید کریم حیدر المعروف سید شاہ کلان اول کو شہید کروا دیا۔ ان کے مقبرے بدخشان میں موجود ہے۔ چترال میں مہتر امان الملک کی حکومت تھی کہ سید شاہ کلان شہید کے 2 کمسن صاحبزادے سید شاہ سلامت اور سید شاہ کلان ثانی اپنے چاچا سید علی پرست کے پاس جنالی کش چترال آ کر سکونت پذیر ہوئے۔ وہاں سے سید علی پرست ان دونوں صاحبزادوں کو لے کر برانداز یاسین آئے۔ اس وقت یاسین کی حکومت میر ولی خان کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ عرصے بعد علی پرست نے شاہ سلامت کو واپس شغنان کی جاگیر پر بھیجا اور شاہ کلان ثانی کو برانداز یاسین کی جاگیر پر بٹھایا۔
شاہ سلامت جب تک یاسین میں رہے تب تک پنیال اور یاسین دونوں جگہ دعوت کا کام کرتے رہے۔ پھر شغنان جانے کے بعد وہاں پر بڑے اطمینان سے دعوت کا کام جاری رکھا، جبکہ سید شاہ کلان ثانی نے مستقل طور پر پنیال میں دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ پونیال کے علاوہ اشکومن اور گپس میں بھی آپ نے دعوت کا کام کیا اور چٹورکھن کی ارضیات بھی آپ نے خود حاصل کر لیے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب سید شاہ کلان ثانی اور مہتر پہلوان ابن گوہرمان وائی یاسین کے درمیان مذہبی معاملات میں سخت تصادم اور کشیدگی ہو گئی تو شاہ صاحب نے نالا اسمبر کے راستے گاہکوچ کی طرف نقل مکانی کی، کیونکہ گاہکوچ اس وقت راجگان پونیال کا دارالخلافہ تھا اور یہاں اسماعیلیوں کی باری اکثریت تھی۔ خود پونیال کا راجہ عافیت خان آپ کا سربریدہ مرید تھا، اس لیے اس کی حمایت میں دعوت کا کام آسانی سے چل سکتا تھا اور شاہ صاحب کے لیے تحفظ بھی حاصل تھا۔ آپ کا فرزند سید جلال علی شاہ کا دولت بھی گاہکوچ میں ہی ہوا تھا۔ سید شاہ کلان ثانی کے گاہکوچ آنے کے بعد وائی یاسین مہتر پہلوان ابن گوہرمان پونیال فتح کرنے کا جنون غالب آیا، لیکن یہ اقدام شاہ کلان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ مہتر پہلوان نے یاسین کے اسماعیلیوں پر مشتمل ایک وفد خیر سگالی کے طور پر شاہ کلان کے پاس گاہکوچ بھیجا۔ اس وفد کی زبانی آپ نے اس بدسلوکی کی معافی بھی مانگی جو اس نے شاہ صاحب کے قیام یاسین کے دوران کی تھی۔ یہ وفد شاہ صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ واپس یاسین لے آیا، یہاں تک کہ مہتر پہلوان خود شاہ صاحب کے استقبال کے لیے گپس تک آیا، لیکن پھر بھی پہلوان کا دل شاہ صاحب کے بارے میں صاف نہیں تھا، کیونکہ شاہ صاحب کی خدا ترسی، تقوی اور اسماعیلی دعوت کی فروغ کی راہ میں آپ کی مسلسل جہد و جہد کے نتیجے میں لوگ آپ کی طرف مائل ہو رہے تھے، جو اس پہلوان سے رہا نہیں جاتا تھا۔ سید شاہ کلان برانداز یاسین واپس آنے کے 1 سال بعد مہتر پہلوان نے شاہ صاحب کو پنیال فتح کرنے کی مہم میں قیادت کرنے کی پیشکش کی۔ اب شاہ کلان کے لیے اس حکم کی تکمیل کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، لہذا بصورت مجبوری انہیں اس مہم کی قیادت قبول کرنی پڑی۔ جب شاہ صاحب کی قیادت میں فوج پہلوان مہتر وائی یاسین حدود پنیال میں پہنچی تو پنیال کے تمام قلعوں کے دروازے شاہ صاحب کی قیادت کی وجہ سے بلا رکاوٹ کھول دیے گئے۔ البتہ شیر قلعہ کا دروازہ نہیں کھولا گیا، کیونکہ اس قلعے میں راجہ اکبر خان خود مقیم تھا۔ پہلوان مہتر نے اس قلعے کا محاصرہ جاری رکھا۔ دوران محاصرہ وائی چترال مہتر امان الملک کو مہتر پہلوان کے اس اقدام کا پتہ چلا تو اس نے اپنے فرزند سردار نظام الملک کو باری فوج کے ساتھ مہتر پہلوان ان کے خلاف تسخیر یاسین کے لیے روانہ کر دیا، اور اس کی ہدایت تھی کہ اگر پہلوان نے شیر قلعہ کو فتح کر لیا تو اس کی کمک میں آگے بڑھ کر گلگت پر حملہ کر دو، پھر اگر شیر قلعہ فتح کرنے میں وہ ناکام رہا تو بس میرے پاس چترال روانہ کر دو۔